یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کی انٹیلیجنس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ناظرین، اور خاص طور پہ چلی کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن سامنے آئی تھی اور جو دستاویزات وہاں پہ کانگریس میں ان کی پارلیمنٹ میں پیش ہوئے، اس حوالے سے آپ کو ناظرین چند اقتباسات بتاتے ہیں۔ چلی میں کیا کچھ ہوا، میڈیا کا استعمال وہاں کیسے ہوا۔ بڑے پیمانے پر عوام پر اثر انداز ہونے کے لیے سی آئی اے نے سیاسی جماعتوں، تنظیموں اور پروپیگنڈا پھیلانے والوں کے ساتھ رابطے قائم کیے۔ اس مہم کے پہلے ہفتے میں سی آئی اے نے ایک پروپیگنڈا گروپ کو چلی کے علاقے سینٹیاگو میں یومیہ 20 ریڈیو سپاٹس بنانے کے ساتھ ساتھ 44 صوبائی اسٹیشنز بنانے کے لیے فنڈ کیا۔ سینٹیاگو کے 3 اسٹیشن کے ساتھ ساتھ 24 صوبائی اسٹیشنز پر ہر روز 5 بار 12 منٹ کی نیوز براڈ کاسٹ چلائی گئی۔ جون کے آخر تک یہ پروپیگنڈا گروپ قومی سطح پر 24 ڈیلی نیوز کاسٹ شروع کر چکا تھا، جبکہ 26 ہفتہ وار کمنٹری پروگرام شروع ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3000 پوسٹرز یومیہ تقسیم کیے گئے۔ یہ پروپیگنڈا مہم ایک چونکا دینے والی مہم تھی۔ اس سارے دورانیے میں میڈیا نے خاص توجہ حاصل کی۔ سی آئی اے نے چلین پریس میں اپنے ہم خیال لوگ تیار کیے اور ان کو سپورٹ فراہم کی۔ سی آئی اے کا یہ مشن 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک مشن یہ تھا کہ بائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد کی کوششوں کو ناکام بنایا جائے۔ دوسرا مشن یہ تھا کہ چلی کی ان سیاسی لیڈرز اور جماعتوں کو مضبوط کیا جائے جو نان مارکسسٹ تھیں۔ ان عزائم کو کامیاب بنانے کے لیے سی آئی اے نے 6 منصوبوں پر کام کیا۔ ان عزائم میں کامیابی کے لیے چلی کے اندر تمام میڈیا کو استعمال کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی پریس میں بھی یہ چیزیں پھیلائی گئی۔ 15 اکتوبر سے 20 اکتوبر کے دوران سی آئی اے نے پولیس اور آرمی کا اعلیٰ عہدوں پر موجود افسران کے ساتھ 21 بار رابطہ کیا۔ مارشل لاء لگانے والوں کو یہ گارنٹی دی گئی کہ امریکی حکومت کی جانب سے انہیں مارشل لاء لگانے سے پہلے اور اس کے بعد ہر طرح کی سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ سی آئی اے یہ جانتی تھی کہ مارشل لاء کے پلان میں چلی کے آرمی چیف کی برطرفی اور اس شخص کی برطرفی شامل تھی جس نے اس پلان کی مخالفت کی۔ سی آئی اے نے 22 اکتوبر کو چلین آفیسرز کو 2 مشین گن بھی فراہم کی۔ معیشت سے متعلق پروپیگنڈا منصوبے کا مقصد معیشت کو کمزور دکھانا اور عالمی سطح پر ایلینڈے مخالف معاشی بیانیہ قائم کرنا اور پھیلانا تھا۔ مثال کے طور پر صحافت کے لبادے میں چھپے ایجنٹس کو چلی بھیجا گیا اور یہ ظاہر کیا گیا کہ ان کے وہاں جانے کا مقصد صرف رپورٹنگ کرنا ہے۔ 28 ستمبر تک سی آئی اے نے 10 مختلف ممالک کے صحافیوں کو چلی میں داخل کروایا۔ سی آئی اے نے پروپیگنڈا نیوز آئٹم، چھوٹے اخبارات اور دیگر پروپیگنڈا سے متعلق سرگرمیوں کو بھی فنڈ کیا۔ آخر میں سی آئی اے نے امریکی صحافیوں کو انٹیلیجنس بریفنگ دی۔ سی آئی اے کی بریفنگ کے بعد ٹائم میگزین نے امیدوار ایلینڈے کی جیت سے متعلق اپنی سٹوری کا وقت اور تھرسٹ ہی بدل دیا۔ امریکہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایلینڈے حکومت پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اندرونی طور پر مضبوط ہو ہی نہ سکے اور امریکی مفاد کے خلاف کوئی پالیسی نہ بنا سکے۔ اس کے لیے امریکہ نے معاشی امداد بھی روک لی۔ امریکہ نے عالمی اقتصادی اداروں کے ذریعے بھی چلی پر دباؤ ڈلوانا شروع کر دیا تاکہ اس کی معاشی حالت خراب ہو۔ اس کے بعد اپنے اصل خفیہ منصوبے پر کام کرتے ہوئے 40 کمیٹی نے منظور کیے گئے فنڈ میں سے آدھے چلی کی اپوزیشن جماعتوں کو فراہم کیے، جن میں کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی، نیشنل پارٹی اور دیگر گروپ شامل تھے۔ سی آئی اے سے فنڈ ملنے کے بعد اپوزیشن جماعتیں اس قابل ہو گئیں کہ وہ اپنا اخبار اور ریڈیو اسٹیشن قائم کر سکیں۔ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اپریل 1971 کے میونسپل الیکشن، مارچ 1973 کے کانگریس الیکشن اور مرحلہ وار ضمنی الیکشن سے پہلے فنڈز فراہم کر دیے گئے۔ 40 کمیٹی نے اپوزیشن، میڈیا اور پروپیگنڈا مہم کو جاری رکھنے کے لیے بڑا فنڈ منظور کیا۔ اپوزیشن کی پبلیکیشنز کے لیے $1.5 بلین کے فنڈ جاری کیے گئے اور اس طرح چلی میں میڈیا کی آزادی برقرار رہی۔ اکتوبر 1972 میں 40 کمیٹی کی جانب سے 3 پرائیویٹ سیکٹرز کے گروپس کے لیے $1 لاکھ کے فنڈ جاری کیے گئے، لیکن سی آئی اے کے مطابق یہ فنڈز 1973 کے کانگریس الیکشن میں اپوزیشن کے امیدواروں کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے دیے گئے۔ سی آئی اے نے چلین ملٹری کے اندر بھی اپنے ایسٹس پیدا کیے جن کے ذریعے اہم معلومات حاصل کی گئیں۔ ستمبر 1971 میں جب یہ سارا سیٹ اپ مکمل کر لیا گیا تو سی آئی اے کے سینٹیاگو اسٹیشن اور ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں یہ طے کیا گیا کہ اب اس نیٹ ورک کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ جی ناظرین، اور پاکستان میں باقاعدہ طور پہ جب پچھلی دفعہ بھی این آر او ہوا تھا تو یہ چیز آن ریکارڈ ہے کہ واشنگٹن اور لنڈن
کس طرح چاہ رہا تھا کہ جو پاکستان سے باہر سیاسی قیادت گئی ہے وہ پاکستان واپس آئے اور حکومت اور اقتدار سنبھالے؟ کیا اس دفعہ بھی یہی کوششیں بین الاقوامی قوتوں کی طرف سے ہو رہی ہیں؟ اور جو اکنامک ٹائٹننگ ہے پاکستان کی، اور ایک جو بیانیہ جس کا افواج پاکستان کے ترجمان بھی ذکر کر رہے ہیں، وہ آپ کی حکومت کے خلاف بنایا جا رہا ہے اور اسپانسر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ارشد، جو عمران خان صاحب کا ایک ویو ہے ورلڈ پالیٹکس کا اور جو پاکستان کی جیو لوکیشن ہے، وہ آف کورس بہت ساری پاورز کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت پرو پاکستان بیانیہ ہے۔ پاکستان کی اپنی جو جیوگرافیکل سچویشن ہے اس کو لے کے پرائم منسٹر کا ایک بڑا پاکستان فوکسڈ، یہ کسی بیرونی امداد سے جڑا ہوا بیانیہ نہیں ہے یا سوچ نہیں ہے، پاکستان فوکس جو پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے، اور اس میں اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، اور وہ تعلقات کس نوعیت سے ہوں گے، پھر افغانستان کے ایشوز کو کیسے سولو کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن آپ کی حکومت پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ نے تو پچھلوں سے زیادہ لونز لے لیے ہیں۔ نہیں دیکھیں، وہ تو اگر آپ اس کو تناظر میں دیکھیں تو ہم نے جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے کتنے ایکسٹرنل ڈیٹس انہیرٹ کیے، اور پھر ہمیں ان ڈیٹس کی ری سروسنگ اور ان کو کتنا ہمیں واپس کرنا پڑا۔ تو اگر آپ اس کا مقابلہ کریں پچھلے 2 ادوار سے، تو پاکستان نے جو بھی لون لیا ایکسٹرنل، اس کے بدلے میں جو لون ہم نے ادا کیا، تو اگر دونوں کو ملا کر کے دیکھیں تو ہمارا کوئی 2.4 بلین سالانہ بنتا ہے جو پاکستان ہماری گورنمنٹ کے دور میں لیا گیا، جبکہ اسی تناظر میں اگر آپ نون لیگ کو دیکھیں تو ان کا کچھ 4 کچھ ارب کا ہے، اور پیپلز پارٹی کا 5 ارب ڈالر سے زائد کا ہے۔ تو ان کے مقابلے میں باوجود اس کے کہ ڈیٹ، کیونکہ دیکھیں ڈیٹ جب ایکیومولیٹ ہوا ہے تو اس کی سروسنگ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم نے دونوں سے آپ کہہ سکیں کہ 100% کم ڈیٹ لیا ہے۔